السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 89۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کی طرح روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے گئے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ قریش تک پہنچ گئے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ہاتھوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جو سچائی اور خلوص ان کے دل میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں، 1، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ 2، جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے
لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ 3، کوئی شخص جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ 4، کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف وعدہ بردار بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ 5، مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابوبکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھے بِاسْمِکَ اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمر سے صلح کی۔ حضرت علی لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، اگر میں شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جٹلاتے رہو اور میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں۔
یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر یوں ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیجے دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا اصل نام آز تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم دیا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لے۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں پڑا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت فتح نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقتوں کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جو اب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانے کے لیے حجام بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیے اس میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے، اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔